افغانستان پر روسی افواج کی چڑھائی کے بعد لاکھوں افغانی ہمسائے ممالک کوچ کر گئے۔ ان میں سے عبدالقیم بھی تھا جو اپنے والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے۔ انہوں نے 5 سال چمن میں جبکہ 33 سال کراچی سورب گوٹ میں گزارے۔ عبدالقیم کہتے ہیں جب پاکستان ہجرت کر گیا وہ 17 سالہ نوجوان تھا، اب وہ 55 سالہ ہے۔ پاکستان ہی میں شادی کی، اب وہ 4 اشروں کے بعد بہت ساری یادوں کے ساتھ واپس اپنے ملک افغانستان جا رہے ہیں۔ میں اسی ٹائم آیا کہ شوروی ہمارا ملک میں آیا افغانستان میں، میں جوان ہوا پھر ادھر ایسی بات ہو گیا، بہت سختی ہو گیا، جوان لوگ پکڑتا ہے لے جائے گا، پتہ نہیں کدھر لے جائے گا، مرتا ہے، کیا ہوا۔ میں پاکستان میں آیا، چمن میں ادھر ایک ہوٹل والا ہوا، اس کا نام فیروز ہوا، اس کا ساتھ میں مزدوری کرنا ہے، 10 روپے ہمارا دیہڑی ہوا، میں بہت خوش ہوا۔ پھر گیا میں کراچی میں گیا، ادھر ایک رکشہ لیا، وہ رکشہ چلاتا ہے، کتنا تھے وہ رکشہ بیچتے دوسرا، ابھی تک رکشے کا کام ہوا۔ ہمارا نصیب نہیں ہوا ادھر پاکستان میں نصیب ہو گیا۔ پاکستان بہت اچھا گورنمنٹ اچھا، شوروی آیا، سب پیسے بیچ دیا کہ 2 لاکھ روپے چیز میں ہو گیا، 20,000 یا 10,000 افغانی میں بیچ دیا۔ خالد جان چھٹی کیا ادھر پاکستان میں، ہمارا بچہ سب ادھر آیا۔ کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر ہڑتالوں کے باعث ان افغانیوں کی واپسی کو مزید مشکل بنا دیا۔ جی بھائی، میرا نام عبدالغنی، ہم کراچی سے آ رہے ہیں، بہت مصیبت سے یہاں تک پہنچ گیا، راستے سارے بند تھے یار۔ ہم لوگوں کا پیدائش ادھر ہو گیا، 40-45 سال ادھر ہم لوگوں کو ہو گیا۔ وہ تو بھائی پرائی ملک ہے، ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ہم خود ملک کا جگہ میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم کدھر جائے کدھر نہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے چمن بابی دوستی گیٹ کے قریب ڈیٹا بیس ہولڈنگ کیمپ قائم کیا، جہاں ملک بھر سے بے دخل کیے گئے روزانہ سینکڑوں افغان مہاجرین رجسٹریشن کے بعد اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حبیب احمد بنگلزئی نے پاک وائسز کو بتایا کہ حکومتی ڈیڈ لائن کے بعد اب تک چمن کے راستے سے 46,000 افغان مہاجرین اپنے ملک واپس بھیجا جا چکا ہے، تاہم انہیں اس کیمپ میں دن رات عام میڈیکل سروس فراہم کیا۔ نئی مچک زئی، پاک وائسز، چمن۔